السلام علیکم ناظرین۔ مورخین آج تک حیران ہیں کہ اپنے وقت کی مضبوط ترین مغل بادشاہت کے تابوت میں آخری کیل خود مغلوں نے ٹھونکی یا انگریزوں نے۔ یہ درست ہے کہ انگریز چوتھے مغل شہنشاہ جہانگیر کے زمانے یعنی 1603 عیسوی سے کسی نہ کسی صورت ہندوستان میں موجود تھے، لیکن انہیں مغلوں کے کمزور ہونے کا پتہ اس کے کم و بیش 136 سال بعد اس وقت چلا جب 20 مارچ 1739 کو ایران کا حملہ آور بادشاہ نادر شاہ افشار فاتحانہ انداز میں مغل دارالحکومت دلی میں داخل ہوا۔ شہری گھروں کے اندر تھے۔ ایران کے قتل باش یعنی سرخ ٹوپیوں والے سپاہی شہر کے باہر شالیمار باغات سے سرخ ریتلے پتھر کے عظیم قلعہ نما محل تک کے راستے کے دونوں طرف قطار میں کھڑے تھے۔ 20,000 گھڑ سواروں اور 24 فروری کو کرنال کی جنگ میں قبضے میں لیے گئے 100 ہاتھیوں پر سوار تلوار اور بندوق برداروں کا ایک جلوس چلا آ رہا تھا۔ محل پہنچنے پر جلوس کا سربراہ اپنے سرمئی گھوڑے سے اتر کر پیدل اندر داخل ہوا، جس کے ساتھ ہی سلامی کے لیے توپیں داغی جانے لگیں۔ یہ شخص ایران کا بادشاہ تھا جسے تاریخ نادر شاہ افشار کے نام سے جانتی ہے۔ نادر شاہ کا اصل نام نادر قلی بیگ تھا۔ وہ 22 اکتوبر 1688 کو بھان صفوی فارس یعنی ایران میں ایک ترک قبیلے افشار میں پیدا ہوا جو ایران کے صفوی شاہ کے وفادار تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق ایک مقامی سردار کے ماتحت خدمات انجام دینے کے بعد نادر نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنایا۔ 1726 میں اس نے ڈاکوؤں کے اس گروہ کے سربراہ کے طور پر صفوی شاہ طہماسپ دوم کی حمایت میں 5000 ڈاکوؤں کی قیادت کی۔ فارس ان دنوں مغلوب اور ذلت کا شکار تھا۔ دارالحکومت اصفہان 6 سال تک افغان حملہ آوروں کے قبضے میں تھا اور زیادہ تر شمالی اور مغربی صوبوں پر ترکوں اور روسیوں کا قبضہ تھا۔ طہماسپ اس تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھا جو اس کے والد نے 4 سال قبل غلزئی افغان محمود کے ہاتھوں کھو دیا تھا۔ نادر نے ایران کی فوج میں اصلاحات کی اور غلزئی افغانوں کو شکست دے کر طہماسپ کو ایرانی تخت پر بحال کیا۔ اس کے بعد نادر نے عثمانی ترکوں کو شکست دی جنہوں نے آذربائیجان اور عراق کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ شاہ طہماسپ نے بھی ترکوں پر تابڑتوڑ حملے کیے، لیکن شاہ کو زبردست شکست ہوئی اور وہ ترکوں کے ساتھ ذلت آمیز شرائط پر صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس پر غصے میں آ کر نادر نے طہماسپ کو معزول کر کے اس کے نوزائیدہ بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور خود کو نائب ریاست قرار دے دیا۔ 1736 میں نادر نے طہماسپ دوم کے بیٹے کو معزول کر دیا اور نادر شاہ کا لقب اختیار کرتے ہوئے خود ایرانی تخت سنبھال لیا۔ نادر شاہ 1737 میں ہندوستان کے لیے روانہ ہوا۔ اصفہان سے 2 سال اور 4 ماہ کے اپنے سفر میں نادر اور اس کے ساتھیوں نے 1750 میل سے زیادہ کا فاصلہ طے کیا اور راستے میں موجود افغانستان کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد نادر نے دلی کا رخ کیا۔ وہ درہ خیبر کے راستے بر صغیر کی حدود میں داخل ہوا اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتے ہوئے کرنال کے مقام تک پہنچ گیا جو دلی سے صرف 70 میل شمال میں تھا۔ مغلیہ سلطنت کی بد انتظامی اور اندرونی خلفشار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر کابل سے 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کرنال پہنچ گیا، لیکن شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا اپنی پوری فوج 70 میل دور کرنال میں جمع نہ کر سکا اور توپ خانے کے پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ نتیجہ ظاہر تھا، نادر کے توپ خانے نے ہزاروں ہندوستانی فوجی بھون ڈالے، لیکن ایرانی فوج کے گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئے۔ 24 فروری کو کرنال کی جنگ جیت کر نادر مارچ 1739 میں فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوا اور 2 ماہ تک وہاں
قیام کیا۔ 1739 میں مسلم دنیا کی 3 عظیم سلطنتوں عثمانیہ، صفویہ اور مغلیہ میں سے مغل سلطنت سب سے زیادہ امیر تھی۔ دلی دنیا کے عظیم دارالحکومتوں میں سے ایک تھا۔ اپنی تاریخ کے تمام ادوار، خاص طور پر 1 صدی قبل شاہ جہان کے زمانے کی یادگاروں سے سجے، عام طور پر شاہ جہان آباد کے نام سے جانے جاتے اس شہر کی آبادی تقریباً 4 لاکھ تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نادر شاہ دلی کے لال قلعے پہنچا تو مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا نے اس کا شاندار استقبال کیا اور اسے قیمتی تحائف دیے۔ دلی میں یہ پہلی ملاقات دیوان خاص میں ہوئی۔ سنگ مرمر کی عمارت پر سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے سرخ کپڑوں کے سائبان لگے ہوئے تھے۔ ستون، دیواریں اور چھتیں سونے اور چاندی کے ورق سے ڈھکی ہوئی تھیں، لیکن عمارت کا مرکز تخت طاؤس تھا۔ کرسی کی طرح کا یہ تخت تقریباً 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا سونے کے 4 پایوں پر کھڑا تھا۔ ہر سطح پر جواہرات جڑے تھے، کچھ بہت بڑے اور کچھ کبوتر کے انڈوں کے برابر۔ زمرد سے بنے 12 ستونوں نے زیورات کی چھت کو تھام رکھا تھا۔ ہر ستون پر جواہرات سے جڑے 2 مور تھے اور ہر مور کے درمیان ہیرے، زمرد، یاقوت اور موتیوں سے ڈھکا ایک درخت تھا۔ بہت بڑا کوہ نور ہیرا تخت کے آگے یاقوت اور زمرد سے گھرا ہوا تھا۔ اپنی اصل شکل میں ہیرے کا وزن 191 میٹرک کیرٹ سے زیادہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر فارسی میں بار بار لکھا تھا، گھر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، یعنی اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ دہلی میں رہتے ہوئے نادر کو شہنشاہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ جمعے کی نماز میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا۔ کرنال میں شکست اور فارسیوں کے فاتحانہ داخلے کے باوجود دلی کے باشندے پہلے پہل ان سے مروب نہیں ہوئے۔ بازار کے لوگ قزلباش سپاہیوں پر ہنستے تھے، جو زیادہ تر فارس کے دیہاتوں اور پہاڑیوں کے سادہ لو آدمی تھے۔ نادر نے اپنے ناساخچیوں یعنی اپنی فوج کی ملٹری پولیس کو حکم دیا کہ جو بھی شہریوں میں سے کسی کو زخمی کرے اس کی ناک یا کان کاٹ دیے جائے یا مارا پیٹا جائے۔ مغل دربار میں امیروں کی دھڑوں میں تقسیم نے مغل ریاست کو کمزور کر دیا تھا، جس سے نادر کا کام آسان ہو گیا۔ نادر شاہ نے مغل دربار اور رئیسوں کے ادوار کو ناپسند کیا۔ ایک موقع پر مغل وزیر سے پوچھا کہ اس کے حرم میں کتنی عورتیں ہیں۔ وزیر نے جواب دیا 850 ہیں۔ نادر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ ان میں 150 خواتین قیدیوں کو شامل کر دے گا تاکہ وزیر منباشی یعنی 1000 کے کمانڈر کے فوجی عہدے کا حقدار ہو جائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دلی کے پہاڑ گنج علاقے کے اناج خانوں میں دوپہر کے وقت کچھ فارسی فوجی مکئی کی قیمت مقرر کرنے گئے۔ مقرر کردہ کم قیمت پر ناخوش مکئی کے کچھ تاجروں نے شام کے وقت ایک ہجوم اکٹھا کر لیا، جس نے اناج خانوں پر سپاہیوں کو مار ڈالا۔ پھر شہر میں نکل گئے۔ فارسی سپاہی گلیوں اور بازاروں میں ایک ایک 2 کی ٹکڑیوں میں گھوم رہے تھے۔ ہندوستانی ان پر چڑھ دوڑے اور انہیں مار ڈالا۔ محل میں نادر کے نوکروں نے اسے ان واقعات کا بتایا تو اس نے یقین نہیں کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے لوگوں نے ہندوستان کے لوگوں پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تاکہ وہ انہیں قتل کر کے ان کی جائیداد لوٹ سکیں۔ نادر نے ایک ملازم کو حقیقت جاننے کے لیے بھیجا، پھر دوسرے کو۔ دونوں کو یکے بعد دیگرے ہجوم نے محل کے دروازوں سے چند گز کے اندر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے 1000 سابق فوجیوں کو نظم و ضبط کی بحالی کے لیے بھیجا، لیکن انہیں خبردار کیا کہ کسی ایسے شخص کو نہ ماریں جو براہ راست فسادات میں ملوث نہ ہو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن فسادیوں نے فارسیوں پر بندوقیں اور تیر برسانا شروع کر دیے۔ 22 مارچ کی صبح نادر اپنے گھوڑے پر سوار محل سے مسجد روشن الدولہ، جسے اب سنہری مسجد کہتے ہیں، اس کی جانب روانہ ہوا۔ ایک گولی چلی جس سے اس کے ساتھ موجود ایک افسر کی موت ہو گئی۔ نادر مسجد کی چھت پر چڑھ گیا اور حکم دیا کہ جہاں اس کا کوئی سپاہی مارا گیا ہو وہاں کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔
اور پھر اپنی تلوار کھینچ کر قتل عام کا اشارہ دیا۔ پہاڑ گنج میں ہنگامہ کرنے والے مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے پہلے جمنا کے کنارے لایا گیا اور پھر ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ فوجیوں نے جاتے جاتے گھروں کو لوٹا اور آگ لگا دی۔ سینکڑوں عورتیں اور بچے جل کر مر گئے۔ مردوں نے خودکشی سے پہلے اپنے اہل خانوں کو قتل کر دیا اور عورتوں نے فارسیوں سے بچنے کے لیے خود کنویں میں چھلانگیں لگا دی۔ قتل عام اگلے روز تک جاری رہا۔ گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ آخرکار محمد شاہ نے نظام الملک کو قتل عام روکنے کی درخواست کے لیے بھیجا۔ سپہر کو نادر نے جان بخشی کا حکم جاری کیا۔ کوتوال کے تب کے تخمینے کے مطابق 20 سے 30 ہزار لوگ مارے گئے۔ اب نادر نے دلی میں خراج وصول کرنا شروع کیا۔ شہر کے تمام دروازوں پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ سب کو اندر آنے کی اجازت تھی لیکن کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کرنال کے بڑے بڑے لوگوں کا مال پہلے ضبط کیا گیا۔ نادر نے دلی سے جو اکٹھا کیا اسے محمد شاہ اور بڑے امراء سے ملنے والے تحفے، زیورات، نقدی، عوام اور شاہی خزانے سے لی گئی رقم، قیمتی سامان، ملبوسات، توپیں اور دیگر ہتھیار شامل تھے۔ وہ 1000 ہاتھی، 7000 گھوڑے اور 10,000 اونٹ بھی لے گیا۔ متعدد مستند ذرائع اس دولت کی کل مالیت 70 کروڑ بتاتے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ نادر کے سپاہیوں نے اضافی 10 کروڑ بھی چھین لیے تھے۔ ایک مغربی مورخ جیمز فریزر کے مطابق نادر شاہ کی لوٹی گئی کل دولت 1753 عیسوی میں 8 کروڑ 55 لاکھ پاؤنڈ کی مالیت کے برابر تھی۔ ان میں سب سے نمایاں تخت طوس اور کوہ نور ہیرا تھے۔ تخت کو بعد میں توڑ دیا گیا اور کوہ نور فارس میں نہیں رہا، لیکن تاج کے جواہرات آج بھی تہران میں نمائش کے لیے رکھے ہیں۔ ان میں دریائے نور ہیرا بھی شامل ہے، جو شاید دنیا کا سب سے بڑا گلابی ہیرا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب رقم اکٹھی کی جا رہی تھی اس وقت نادر نے اپنے بیٹے نصر اللہ کی شادی شہنشاہ اورنگزیب کی پڑپوتی اور محمد شاہ کی بھانجی سے کرائی۔ محمد شاہ نے دلہا کو خلعت، موتیوں کا ہار، ایک جڑاؤ خنجر اور سونے سے آراستہ ہاتھی پیش کیا۔ اس نے اور نادر شاہ نے جوڑے کو پیسے اور زیورات کے شاندار تحائف بھی دیے۔ دریائے جمنا کے کنارے آتش بازی کی گئی۔ شاہی قاعدے کے مطابق شادی سے پہلے درباری اہلکاروں کو دلہے کے نسب کی چھان بین کر کے اسے 7 نسلوں تک قائم کرنا تھا۔ یہ سن کر نادر شاہ نے کہا، ان سے کہو کہ وہ نادر شاہ کا بیٹا ہے، تلوار کا بیٹا ہے، تلوار کا پوتا ہے، اور اسی طرح یہاں تک کہ نسل 7 کے بجائے 70 نسلوں تک چلی جائے۔ نادر نے 16 مئی 1739 کو اپنی فوج کے ساتھ دلی سے کوچ کیا۔ نادر کی فتح نے انگریزوں کو خبر دی کہ مغل کمزور ہیں اور ہندوستانی صوبائی حکمران ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ 1757 میں لارڈ کلائیو نے پلاسی کی جنگ میں بنگال پر قبضہ کیا اور 1764 میں انگریزوں نے بکسر کی جنگ میں مغلوں کو شکست دی۔ مورخ کہتے ہیں کہ نادر کے بغیر ہندوستان میں برطانوی حکومت بہت بعد میں آتی یا شاید بالکل نہ آتی۔ نادر شاہ واپس ایران چلا گیا، لیکن 1747 میں اس کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے ایک رات اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے سوتے میں قتل کر دیا۔ نادر کے ایک افغان سردار احمد شاہ ابدالی نے افغانستان میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ نادر شاہ کا واحد مقصد جنگ اور فتح تھا۔ عسکری صلاحیتوں کے باعث مورخین اسے ایشیا کا نپولین اور سکندر ثانی کہتے ہیں۔ ایک بار جب اسے بتایا گیا کہ جنت میں جنگ نہیں ہوگی تو اس نے کہا، پھر وہاں کیا مزہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔